بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عہدہ خلافت یہ ایک ایسا دور تھا، یہ ایک ایسا عہدہ خلافت ہے جس میں عدل و انصاف عروج پر تھا، جن کا نظام خلافت بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عمدہ تھا۔ ناظرین کرام، اس میں آپ لوگ دیکھیں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدہ نظام کیا تھا، ان کا نظام کس طرح اتنا بہتر اور اتنا اعلیٰ تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدہ خلافت میں مجلس شورا کا کیا اہم کردار تھا، کیا اہم رول تھا۔ اس کے علاوہ ان کے عہدے میں نظام حکومت کو چلانے کے لیے کون کون سے بڑے عہدے تھے جن پر مختلف صحابہ کرام کو فائز کیا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ ناظرین کرام، منظم اور باقاعدہ حکومت کا آغاز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدہ خلافت سے ہوا۔ انہوں نے نہ صرف کیسر و کسرا کے وسیع سلطنت کو اسلام کے ممالک و محاصرہ میں شامل کیا، بلکہ حکومت و سلطنت کا باقاعدہ نظام بھی قائم کیا اور اس کو اس قدر ترقی دی کہ حکومت کے جس قدر ضروری شعبے ہیں سب ان کے عہد میں وجود پذیر ہو چکے تھے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم نظام حکومت کی تفصیل بیان کریں، یہ بتانا ضروری ہے کہ اس حکومت کی ترکیب اور ساخت کیا تھی۔ ناظرین کرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جمہوری طرز حکومت سے مشابہ تھی، یعنی تمام ملکی و قومی مسائل مجلس شورا میں پیش ہو کر وہاں پر طے پاتے تھے اور اس میں بحث و مباحثہ ہوتا تھا اور اس کے بعد یہ طے پایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس مجلس میں مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتخب اور اکبرا اہل رائے شریک ہوتے تھے اور بحث و مباحثے کے بعد اتفاق رائے یا کثرت رائے سے تمام امور کا فیصلہ ہوتا تھا۔ مجلس کے ممتاز اور مشہور ارکان یہ ہیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، مجلس شورا کے علاوہ ایک مجلس عام بھی تھی جس میں مہاجرین و انصار کے علاوہ تمام سرداران قبائل شریک ہوتے تھے۔ یہ مجلس نہایت اہم امور کے لیے پیش آنے پر طلب کی جاتی تھی، ورنہ روزمرہ کے کاروبار میں مجلس شورا کا فیصلہ کافی ہوتا تھا۔ ان دونوں مجلسوں کے سوا ایک تیسری مجلس بھی ہوا کرتی تھی جس کو ہم مجلس خاص کہتے ہیں۔ اس میں صرف مہاجرین صحابہ شریک ہوتے تھے۔ مجلس شورا کے انعقاد کا عام طریقہ یہ تھا کہ منادی صلاۃ الجماعت کا اعلان کرتا تھا، لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، اس کے بعد ہر ایک کی رائے دریافت کی جاتی تھی اور جمہوری حکومت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہر شخص کو اپنے حقوق کی حفاظت اور اپنی رائے کے اعلانیے کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے۔ ناظرین کرام، حاکم کے اختیارات محدود ہوں اور اس کے طریقہ عمل پر ہر شخص کو نکتہ چینی کا حق ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ان تمام امور کی جامع تصویر تھی۔ ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا تھا اور خلیفہ وقت اختیارات کے متعلق خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
معتد موقعوں پر کئی ایسے موقعوں پر اس کی خود تصریح کر دی تھی۔ ناظرین کرام، حکومت کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے؟ نمونے کے طور پر آپ کی تقریر کے چند فقرے یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ مجھ کو تمہارے مال میں اسی طرح حق ہے جس طرح یتیم کے مال میں اس کی مربی کا ہوتا ہے۔ اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا، اور اگر صاحب حاجت ہوں گا تو اندازہ سے کھانے کے لیے لوں گا۔ صاحبو، میرے اوپر تمہارے متعدد حقوق ہیں جن کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ملک کا خراج اور مال غنیمت بے جا طور پر صرف نہ ہونے پائے۔ ایک یہ کہ تمہارے روزینے بڑھاؤں اور تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں، اور یہ کہ تم کو خطروں میں نہ ڈالوں۔ مذکورہ بلا تقریر صرف دل فریب خیالات کی نمائش نہ تھی، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سختی کے ساتھ اس پر عمل پیرا تھے۔ واقعات اس کے حرف بحرف تصدیق کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ یہ خبر سن کر کے مال غنیمت آیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ امیر المومنین، میں ذو القربی میں سے ہوں، اس لیے اس مال میں سے مجھ کو بھی عنایت کیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک تم میرے خاص مال میں حق رکھتی ہو، لیکن یہ تو عام مسلمانوں کا مال ہے۔ افسوس کہ تم نے اپنے باپ کو دھوکہ دینا چاہا، وہ بیچاری خفیف ہو کر چلی گئی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ہے ناظرین اکرام کہ ایک دفعہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑ گئے۔ لوگوں نے علاج میں شہد تجویز کیا تو بیت المال میں شہد موجود تھا، لیکن آپ نے بلا اجازت نہیں لے سکتے تھے۔ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے جا کر لوگوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا شہد لے لوں۔ ناظرین اکرام، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط کا یہ حال تھا تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو مہمات امور میں وہ کس قدر محتاط کرتے ہوں گے۔ ناظرین کرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو احکام پر نکتہ چینی کرنے کی ایسی عام آزادی دی تھی کہ معمولی سے معمولی آدمی کو خود خلیفہ وقت پر اعتراض کرنے میں بھی وہ بے باک ہوتے تھے۔ ایک موقع پر ایک شخص نے کئی بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اتقوا اللہ یا عمر، جس کا مطلب ہے یعنی کہ اللہ سے ڈر۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کو روکنا چاہا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، کہنے دو اسے، اگر یہ لوگ نہ کہیں گے تو یہ بے مصرف ہیں، اور ہم نہ مانیں گے تو ہم بے مصرف ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ آزادی صرف مردوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ عورتیں بھی مردوں کے قدم با قدم تھیں۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی مقدار کے متعلق تقریر فرما رہے تھے، حق مہر کے متعلق۔ ناظرین اکرام، ایک عورت نے اسی آسنا میں تقریر ٹوک دی اور کہا، اتقوا اللہ یا عمر، یعنی اے عمر، خدا سے ڈر۔ اس کا اعتراض صحیح تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراف کے طور پر کہا کہ اے عورت، یہ عورت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ جانتی ہے۔ ناظرین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ آزادی اور مساوات کی یہی عام ہوا تھی جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اس درجے کامیاب کیا اور مسلمانوں کو جوش و استقلال اور عزم و ثبات کا مجسمہ بنا دیا۔ ناظرین کرام، خلافت فاروقی کی ترکیب اور سخت بیان کرنے کے بعد اب ہم انتظامات ملکی کی طرف توجہ ہوتے ہیں اور دیکھنا چاہیں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے عہدہ مبارک میں خلافت اسلامیہ کو کس درجہ منظم اور باقاعدہ بنا دیا تھا، اور کس طرح حکومت کی ہر شاخ کو مستقل محکمے کی صورت میں قائم کر دیا تھا۔ نظام حکومت کے سلسلے میں سب سے پہلا کام ملک کا صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ابتدا کی اور تمام ملک کو اور مفتوحہ کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا، جن میں مکہ، مدینہ، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین۔ ان صوبوں کے علاوہ 3 صوبے اور تھے، جن میں خراسان، آذربائیجان اور فارس۔ ہر صوبے میں ہر صوبے میں درجہ ذیل بڑے بڑے عہدے دار رہتے تھے، جن میں ولی یعنی کہ حاکم صوبہ، اس کے علاوہ کاتب یعنی میر منشی، اس کے علاوہ کاتب دیوان یعنی کہ فوجی محکمے کا میر منشی جو ہوتا ہے آج کے دور میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صاحب الخرج یعنی کہ جس کو آج کے دور میں ہم کلیکٹر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صاحب احداث یعنی افسر پولیس، صاحب بیت المال یعنی کہ افسر خزانچی، قاضی یعنی کہ جس کو آج ہم جج کہتے ہیں۔ چنانچہ کوفہ میں عمیر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی، عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کلیکٹر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ افسر خزانہ اور شریر رضی اللہ عنہ قاضی اور عبداللہ بن خزائی کاتب دیوان تھے۔ بڑے بڑے عہدے داروں کا انتخاب عموماً مجلس شورا میں ہوتا تھا۔ عمر کسی لائق، رست باز اور متدین شخص کا نام پیش کرتے تھے، اور چونکہ عمر میں جوہر شناسی کا مادہ فطرتاً تھا، اس لیے دوسرے ارباب مجلس عموماً ان کی حسن انتخابی کو پسندگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اسی شخص کی تقرری پر اتفاق رائے کر لیتے تھے۔ چنانچہ نہاوند کی عظیم و شان مہم اور اس کی یعنی کہ نہاوند کی مہم کے لیے آپ نے نعمان بن مقرن کا اسی طریقے سے انتخاب کیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے میں نظام حکومت کو چلانے کا نظام۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، ہو سکے تو اس معلومات کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔